بنی اسرائیل آیت 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ وقضا اور فیصلہ کر دیا ہے ربو کا آپ کے رب نے، اللہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر ایاہ صرف اسی کی، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے احساناً احسان کرنا، اما اگر یبلغن وہ پہنچے عندک تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او یا کلاہما وہ دونوں، فلا تو نہ، تقل تم کہنا، لہما ان دونوں کے لیے، اف اف، ولا اور نہ، تنہرہما تم جھڑکنا ان دونوں کو، وقل اور کہنا، لہما ان دونوں کو، قولاً بات، کریماً عزت والی، تکریم والی۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب اور احترام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ گویا ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ والدین کی اطاعت کے تقاضوں کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا۔ پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے ہوں تو اف تک نہ کہنا، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، روک ٹوک نہ کرنا، منع نہ کرنا، چونکہ بڑھاپے میں والدین کمزور، بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، جبکہ اولاد جوان اور وسائل اور معاش پر قابض ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوانی کے دیوانی جذبات اور بڑھاپے کے سرد اور گرم تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالات میں والدین کے ادب اور احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ رو وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ بہت کمیاں ہو جاتی ہیں ان معاملات میں اور سمجھ دیر سے آتی ہے، بڑا خوف آتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے اپنے اعمال پہ، اللہ کی پکڑ پہ۔ حالانکہ ماں باپ ناراض کب ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہم ناراض کرتے ہی کیوں ہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب بنیادی اعمال ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وقت پر پڑھنا، سب اللہ کے لیے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور پھر قضا ربو کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی عبادت کے بعد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا،
وقت پر نماز پڑھنا اللہ کی عبادت، یعنی وقت پر نماز پڑھنا گویا اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل، شعور، سمجھ سامنے رکھتے ہوئے، ساتھ رکھتے ہوئے ایک ایک بات پر ذرا دھیان دیں گے۔ قضا کا لفظ رب نے استعمال کیا جس میں انتہائی تاکید پائی جاتی ہے، کیونکہ فیصلہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، وہ بدلا نہیں جاتا۔ قطعی حکم دیا، فیصلہ کن انداز میں رب نے بتا دیا کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، صرف اس کے بندے بن کر رہنا ہوگا، غیبی قوتوں کا مالک صرف اس کو سمجھنا ہوگا، صرف اس سے اپنی ہر حاجت مانگی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انتہائی درجے کی محبت اور خوف کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، صرف اسی کے لیے یہ عاجزی انکساری اختیار کی جائے گی، دل سے، زبان سے، جسم کے ہر حصے سے، قیام، سجدہ، رکوع، قربانی، بلکہ پوری زندگی ایسی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان، حسن سلوک، تاکیدی حکم، بہت اچھا معاملہ کرنا والد اور والدہ دونوں کے ساتھ، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی، ہر حال میں جھڑکنا نہیں، نرمی سے بات کرنا، خدمت میں کمی نہ آنے دینا، ان کے ہوش و حواس جاتے ہیں، بڑھاپا مشکل ہوتا ہے، یا اللہ۔ حسن سلوک، نارمل سلوک سے بھی گر گئے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ اندکا کا مطلب ہے کہ پہلے تم والدین کے پاس تھے، تم ان کے محتاج تھے، اب وہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے تمہارے پاس ہیں اور تمہارے محتاج ہیں، تمہارے رحم و کرم پر ہیں، چنانچہ انہیں اف تک نہ کہو، جو اکتاہٹ اور بے ادبی کا ہلکے سے ہلکا لفظ ہے، پھر اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قولاً کریماً۔ بعض اہل علم نے اس کی تفسیر میں قولاً کریماً کا نقشہ یوں بھی کھینچا ہے کہ ان سے ایسے بات کرو جیسے ایک خطا کار غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ بچپن میں جس طرح تمہارے پیشاب اور پاخانے کو صاف کرتے وقت وہ کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ محبت سے پیش آتے تھے، اب ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی کراہت محسوس نہ کریں اور انتہائی محبت کے ساتھ، یہ تاکیدی حکم ہے سب سے پہلے میرے لیے پھر سب کے لیے، ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کا حق اور حق العبد شروع ہوتا ہے والدین کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حکمن سمجھا دیا، احسان کا رویہ اختیار کرنے کا بارہا حکم دیا، انتہائی خوبصورت انداز سے دعا بھی سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد کو یہ باور کروایا کہ تم چاہو بھی تو ان کی مشقتوں، قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے عملاً نیک رویہ اختیار کرنا، اف تک نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، ادب اور احترام حق کے ساتھ، عاجزی، دعا، ایثار، قربانی، بڑھ چڑھ کر، مہربانی، شفقت، رحمت۔ اس زمن میں آج کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، بڑھ چڑھ کر۔ کچھ حصہ تو والدین کی اپنی ناقص تربیت کا بھی ہے، اور کچھ نظام تعلیم، پھر ذرائع ابلاغ کی قہر ثانیہ۔ کون کون سے سامان آج جمع ہیں دیکھنے کے لیے جو ہمیں والدین سے دور کر رہی ہیں۔ ہمیں اچھی اولاد اور اچھے والدین بننا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ حکم جو اولاد کو والدین کے لیے دیا گیا اب بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ اولاد کو اف تک نہ کہو، ان کو نہ جھڑکو، ان کے ساتھ ادب اور احترام اور نرمی کے ساتھ شانے جھکا کر رہنے کا
والدین کا ذمہ ہو گیا ہے باہم بے تکلفی کے کلچر نے یہ دن دکھائے اولاد کے حد سے بڑے ہوئے ناز نخرے اٹھانے، انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کے ناز نخرے اٹھاؤ، نعوذ باللہ انہیں خدا بنا کر پالنے کا یہی تو نتیجہ ہے۔ رہی صحیح کسر بچے کم خوشحال گھرانہ، اس نے پوری کر دی۔ انسانی اوصاف، ایثار، مروت، ہمدردی سوری ڈیئر 2-2.5 بچوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ جب بہت سارے بچے ہوتے تربیت وہی ہو جاتی، آپس میں لڑ جھگڑ کر، قربانی دے کر، رائے کی قربانی دے کر، سہ کر، صبر کر کے، شکر کر کے۔ بڑھاپے کے لیے خصوصیت سے تاکید یوں کی کہ تم ہی کو پالتے پوستے اس حال کو پہنچ گئے۔ اب جب وہ بیماری کمزوری سے چڑچڑے ہو گئے، ہمت ساتھ چھوڑ گئی، تو تمہاری بے رخی ان کے دل پر زخم ڈال دے گی، اور جو تم آج کرو گے وہی کل بھگتو گے، کیونکہ باقی گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما